اللہ الرحمن الرحیم چل بندے کیا پڑھ گئے الثالث والبسيط بلکہ اصال الثالث البسيط ایشا بس واہ واجزاؤه مستفعل فاعل 4 مرات صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیسرا بحر ہے بحر بسیط یا کہ تیسرا بحر ہے بحر بسیط اس کا وزن اس کے اجزاء مستفعل فاعل مستفعل فاعل پہلا مصرع مستفعل فاعل مستفعل فاعل دوسرا مصرع جی کیا جی پہلا بار ہے تیسرا بار ہے بحر بسیط اس کی اجزاء ہے مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل یعنی 4 جزء پہلے مصرعے کی اور 4 جزء 2 مرتبہ مستفعل تو 2 مرتبہ یہ اس کا وزن ہے یہ اس کا وزن ہے کس کا بحر بسیط کا یہ اس کا وزن اصلی وزن یہ ہے بحر بسیط کا پورا کہ ہر مصرعے میں 2 مرتبہ مستفعل فاعل مستفعل نہ 2 مرتبہ مستفعل ہے سمجھے ہی یہ بحر بسیط اصل وزن ہے اصل پورا شعر ہوگا بحر بسیط کا تو اس کا وزن یہ پورا نکلے گا جی چلو جی ثالث بحر بسیط ہے اور اس کے اجزاء مستفعل فاعل 4 مرتبہ یعنی پہلے مصرعے میں اور 4 مرتبہ دوسرے میں یا مستفعل بھی 4 مرتبہ دونوں میں 2 پہلے 2 بعد میں تو فاعل بھی 4 مرتبہ 2 مرتبہ پہلے مصرعے میں 2 مرتبہ دوسرے مصرعے میں ہاں جی تیسرا بار بحر بسیط ہے اور اجزاء اس کے مستفعل فاعل ہے 4 مرتبہ جی وَأَعَارِضُهُ ثَلَاثَةٌ وَأَضْرُبُهُ 6 بحر بسیط کے عروض 3 ہیں اور ضربیں کل 6 ہیں یعنی اس کا جو شعر ہے اس وزن پر وہ انہی کے اندر بن لیجیے کیا کہ جی بحر بسیط کی جو عروض ہے وہ 3 ہے اور بحر بسیط کی جو ضربیں ہیں وہ 6 ہیں تو ہر عروض کے ساتھ آگے کتنی ضربیں لگتی ہیں وہ تفصیل آ رہی ہے پھر کیا کہ جی بحر بسیط کے جو عروض ہیں وہ 3 ہے اور بحر بسیط کی جو ضربیں ہیں وہ 6 ہیں جی سمجھے اور بحر بسیط کی اعاریض 3 ہیں اور بحر بسیط کی ضربیں 6 ہیں جی بحر بسیط کی اعاریض 3 ہے اور بحر بسیط کی ضربیں 6 ہیں جی الاولی مخبونۃ ولہا ضربانی الاول مثلها وبیتہ اے شاباش وہ کافی کھول کر رکھنا سامنے کافی کھولی وہ تو شعر پڑھنا وہ بیت ہو تو یا حال لا ارمیم منکم بداہیا لم یلقہا سوکۃ قبلی ولا ملکن اچھا جی پہلی اس کا پہلا عروض مخبونہ پہلا عروض یہ کیا مطلب ہے دوسرے ساکن حرف کو حذف کرنا اس کے دوسرے ساکن حرف کو حذف کرنا سنیں جی دوسرے حذف کرنا جی لیکن یہ ہوتا آخری جز میں ہے آخری میں تو وہ ہے نا فاعلن دوسرا ساکن کون ہے تو کیا بن جائے گا فاعلن بن گیا کیا بن گیا آگے سمجھ اب یہ دونوں مصروں میں آخری چوتھا کیا ہوگا فاعلن کی بجائے یہ ہو گیا کہ پہلی ضرب جو ہے وہ مخبون ہے تو اصل میں جو آخر میں ہوتا ہے سارا مسئلہ اس کا ہوتا ہے تو آخری جز میں سے جو دوسرا ساکن ہے اس کا حذف ہے اور یہ جو اس کی جو ضرب ہے نا وہ بھی اسی طرح ہے اس میں بھی یہی ہوگا
تب فاعلن کی بجائے کیا بنے گی؟ فاعلن. شعر پڑھنا. یا حال لا ارمیم منکم بداہیت. امتحان کر، صبر کر. یا ہار لا کیا بنا؟ مستفعل صبر کرے. اور ما ین فاعل من کم بدا مستفعل ہیاتن. فاعل آگے سمجھے. لم یلقہا مستفعل سوقتن فاعل قبلی ولا مستفعل مالکن فاعل. فاعلن. سمجھ آ گئی کہ اے بنو حارث جی تمہاری طرف سے میرے مویشیوں کو مصیبت نہ پہنچے. او ہارنا مخفف حارث کا کہ اے بنو حارث لا اور مینا نہ پہنچائی جائے تمہاری طرف سے بداہیہ جی کہ تم میرے مویشیوں کو قبضہ میں رکھو. میرے مویشیوں کو اس سے پہلے کسی بادشاہ اور رعایا نے نہیں لیا جی. لم یلقہا سوقتن قبلی ولا ملکو. لہذا خبردار میرے ڈنگراں نوں تو چھیڑیا جی. جی اچھا جی انہیں اتنے شعر پڑھیا تو ساڈا اتنے علم بنیا. مانا کر اولا مخبونا اور اس کے لیے دو ضربیں ہیں. پہلی ضرب مثل ہے عروض کے اور اس کا شعر یا ہارے. پہلا عروض مخبونہ ہے اور اس کے لیے دو ضربیں ہیں. پہلی ضرب عروض کی مثل ہے اور اس کا شعر. پڑھنا شعر. لا یا حار لا ارمیم منکم بداہیت لم یلقہا سوقۃ قبلی ولا مالک. اگے الثانی مقطوع و بیتہ. پڑھ بیتہ. قد کافی کونی کھلی سامنے تو صاف پڑھنا تو. قد اشہد الغارۃ الشعواء تحملنی جرداء معروقۃ اللحیین سرحوب. ہاں لحیین سرحوب جی اے شاباش سے. اچھا جی عروض تو ضرب کا نام عروض وہی ہے مخبونہ یعنی فاعل اور جو ضرب ہے نا وہ مقطوع ہے. مقطوع کیا ہے؟ جز کے وطد مجموع کے ساکن کو حذف کرنا اور اس کے ما قبل کو ساکن کرنا. جز کے وطد مجموع کے ساکن کو حذف کر کے اس کے ما قبل کو ساکن کرنا. اور یہ تھا نا فاعلن تو اس میں سے کیا کیا؟ نون کو حذف کیا اور لام کو ساکن کیا. نہیں یہ جو ہے نا مکتوب فعلن بننا ہے. فعلن ثانی ساکن کو حذف کرنا ہے. ثانی ساکن کو حذف کرنا جی اس کے ماں بعد کو ساکن کرنا ہے جی. یہ فعلن بننا ہے نا. فعلن فاعلن سے فعلن تو مکتوع کیا ہے کہ ثانی کو حذف کرنا اور اس کے ما بعد والے متحرک کو ساکن کرنا. تو یہ بنے گا فاعلن سے فعلن بنے گا جی. سمجھے یہ مکتوع ہے. پیچھے دیکھ لو نا. جز کے وطد کے ساکن کو حذف کر کے اس کے ما جز کے وطد مجموع کو مجموع کے ساکن کو حذف کر وہ ہے نا مجموع کے ساکن کو تو وطد مجموع پہلا ہے نا حذف کر کے اس کے ما قبل کو ساکن کرنا. ما قبل کو. اچھا جیسے مستفعل کے نون کو گرا کر لام کو ساکن کیا تو مستفعل ہو گیا جی. سنیں تو یہ مقطوع ہے نا قطع ہے نا. قطع کا یہ معنی کیا ہے نا. لیکن یہاں مقطوع کا معنی جو کر رہے ہیں نا وہ ہے کہ اس یہ بنے گا فعلن. کیا بنے گا کہ ثانی ساکن کو حذف کر کے ما بعد کو ساکن ما بعد کو متحرک کو ساکن کیا جی. ما بعد متحرک کو ساکن کیا تو یہ بنے گا کیا؟ فعلن جی. ہوں دیکھو درو شعر اس دا جی کہ پڑھ. قد اشہد مستفعل صبر
غارتش فاعل اور تش ہے نا تے شعوا اتح مستفعل مستفعل تے میلونی فاعل او فاعل اگے جرداء مع جردا او مع مستفعل تے روقاتل فاعل اور روقاتل تے لحیین سر مستفعل تے حوبو فاعل فالن یہ ہے جی سمجھے جی چل میں سمجھا گئی ثانی مقطوع ہے مکتوب ہے اور اس کا بیت اور اس کا بیت ثانی پرشن مکتوب ہے اور اس کا بیت قد شہد الغارت الشعواء تحملنی جرداء معروفۃ اللحیین سرحوب اگے الثانیۃ مجذوبۃ صحیحۃ واضربها ثلاثۃ اللہ والا الاول مجذوب مزال وبيته ایشا بس بیت پڑھنا انا ضممنا على ما خیلت سعد بن زید وعمر من تمیم اچھا جی دوسرا اے پہلا عروض آگے دوسرا عروض مجذوب کی مجذوب یعنی آخری جز پوری ختم ختم پیچھے بچ گئے تین کون سے مستفعل فاعل مستفعل تین بچ گئے یہ مجذوب ہے جی سنیں تو اور مجذوب سیاح یعنی باقی تین پورے موجود ہیں کون سے مستفعل فاعل مستفعل اس کی ضربیں ہیں تین اس کی ضربیں تین اول ہے مجذوب جی جی کیا مجذوب مزال کی مجذوب مزال بھی چوتھی جو اس کو حذف کرنا ہے تو جو ہے نا مستفعلن اس کو کیا بنانا ہے مزال مزال کیا تھا درمیان میں الف زیادہ کرنا جی ساکن کو زیادہ کرنا مستفعلن ہے نا جی تو درمیان میں ساکن کا زیادہ کرنا تھا دیکھ لو پیچھے جی ساری گزریاں جی ساکن زیادہ کریں گے تو بن جائے گا مستفعلان کیا بن جائے گا مستفعلان درمیان یعنی بھئی آخر میں یعنی لن ہے نا درمیان میں ساکن کو یعنی الف کو زیادہ کرنا ہے تو کیا بن جائے گا مستفعلان ہن دھیان کرو اس دا شعر او تکتی کہ ان نازمم مستفعل تے نا علا فاعل ما خینا خیالت مستفعل اے شاباش سا دبنو زے مستفعل دن و عم فاعل فاعل فائلن جی سنیں تے رن من تمیم مستفعلان او تمیم جی جی مستفعلان سمجھا گئی اے شاباش جی اوکے تھلے لکھا جائے یہ شعر مجذوب ہونے کی وجہ سے کہ جز فاعل ان دونوں مصروں سے ساکت ہو گیا اور اس میں ما خیالت عروض صحیح اور رو من تمیم ضرب مزال ہے جی چلو جی کدھر گیا ثانی یعنی ثانی عروض مجذوب ہے صحیحہ ہے یعنی آخری جو حذف ہے تو باقی تین پورے ہیں اور اس کی ضربیں تین ہیں اول مجذوب مزال اور اس کا شعر یہ ہے جی جی ثانیہ مجذوب صحیحہ اور اس کی ضربیں تین ہیں پہلی مجذوب مزال اور اس کا شعر یہ ہے کون سا انا ضممنا علی ما خیلت سعد بن زید وعمر من تمیم اور تھلے ترجمے لکھے جو سارے شعران دے الثانی مثلها وبیتہ بسم اللہ ماذا وقوفی علی ربع عفا مخلولک دارس مستعجمی چلو جی یہ ثانی جو ہے نا ثانی ضرب یہ مثل ہے عروض کے یعنی دونوں پورے تین حرف پورے تین کلمے پورے ہیں چوتھی جو ہے نا فاعلن وہ حذف ہے پہلے تین پورے ہیں آگے سمجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شعر بیخ ماذا وقوع
مستفعل مستفعل فی علا فاعل ربع عفا پورا ہی مخلو لیکن مستفعل دار سن تے مستعجمی مستفعل آگے سمجھ پورا موجود دیجیے جی اے شاباش چل ہو کے دے گیا ہے آسانی بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل اس کی کس کی مثل عروض کی مثل یعنی صرف آخری جو حذف ہے تینوں پورے ہیں کون مستفعل فاعل مستفعل اور بیت اس کا یہ ہے یہ ہے ثانین مذکور کی مثل ہے اور اس کا شعر ماذا وقوفی علی رفع عفا مخلو لیکن دار اسم معجمی شاباش الثالث مجزون مقطوع وبيته سيروا معا انما ميعادكم يوم الثلاثاء بطن الوادي تیسری ضرب جی وہ عروض تو وہی ہے کیا نہ مقطوع تیسری جو حذف ہے مستفعل فاعل مستفعل لیکن جو ضرب ہے نا وہ مجزوب بھی ہے یعنی آخری جز بھی حذف ہے اور اس سے پہلا جو ہے وہ مقطوع بھی ہے تو مقطوع کیا ہے مکتوب ساکنی ساکن کو حذف کرنا اور اس کے ماں بعد کو نہیں مطلب مجموع کے ساکن کو حذف کر کے اس کے ما قبل کو ساکن کرنا ہاں تو یہ بن گیا نا مستفعل تھا نا تو کیا بن جائے گا مستفعل بن گیا تو مستفعل تو پھر اس کو لے گیا کس پر مفعول پہ مفعول کے وزن پر کس پر لے گئے مفعول کے وزن پر لے گئے جی اور سمجھے یہ جو کیا ہوتا ہے مقطوع کیا ہوتا ہے بھلا وطد مجموع کے ساکن کو حذف کر بطد مجموع کے ساکن کو حذف کر کے اس کے ما قبل کو ساکن کرنا ساکن کرنا تو یہ کیا بن گیا تھا مستفعل بن گیا تھا کیا بن گیا تھا مستفعل بن گیا تھا کوکسانی جو اس کو تو حذف کیا تو ما قبل کو ما قبل کو ساکن کیا تو مستفعل پھر اس کو لے گئے مفعول کے وزن پر سنیں تو اب جو عروض ہے وہ تو ہوگا مستفعل ضرب جو ہے وہ ہوگی مفعول اب شعر دیکھ سیرو معن مستفعل انما فاعل میعادکم مستفعل یوم الصلاۃ مستفعل سنیں یوم الصلاۃ مستفعل تسابت مستفعل فاعل یار نل وادی مفعول سمجھے اے شاباش ثالث یعنی وہ عروض تو وہی ہے ثالث مجزوب مقطوع اور اس کا شعر یہ ہے ثالث مجزوب مقطوع اور اس کا شعر یہ ہے سیرو ما میعادکم یوم الثلاثاء بطن الوادی صبر یہ جو ہے نا عروض جی اس کے عروض تین ہیں پہلا کیا تھا مخبون دوسرا کیا تھا مقطوع مخبون کیا تھا کہ فاعل بن گیا اور اس کے آگے دو ضربیں تھیں تو دوسرا عروض کیا تھا مقطوع یعنی اس کی چوتھی جز ختم اور ثانی مجزوب ثانی عروض وہ تو دو ضربیں تھیں نا ثانی عروض مجزوب یعنی چوتھی جز ختم تو سیاح سنیں تو اس کی آگے تین ضربیں ہیں اب تین ضربوں میں سے پہلی مجزوب مزال اور دوسری اور اس کی مثل ہے تیسری اب پڑھی ہے کیا اس کا شعر پڑھے سنیں اب آگے پڑھ الثالثۃ مجزوبۃ مقطوعۃ وضربها مثلها وبيته پڑھ بیتہ ما هيج الشوق من اطلالی ادحت کفارا كوحي الواحي واہی تیسرا عروض مجزوب کیا یعنی آخری جز
تے مقطوع ہے. کیا معنی؟ جز کا جو وطد مجموع ہے اس کے ساتھ سے آخری ساکن کو حذف، ما قبل کو ساکن، تو لہذا وہ کیا بن گیا؟ مفعول. اب دونوں کے اندر جو تیسری جز ہے وہ مفعول ہے. دونوں میں تیسری جز جو ہے وہ مفعول ہے. سمجھے؟ دونوں میں تیسری جز جو ہے وہ مفعول بن گئی، کیونکہ ثانی جو وطد ہے اس میں سے کون ہے؟ مستفعل میں مستفعل میں کیا کیا؟ نون کو حذف کیا، لام کو ساکن کیا تو مستفعل ہو گیا. تو اس کو مفعول کے وزن پر لے گئے. کس وزن پر لے گئے؟ تو اب دونوں برابر ہیں مفعول، یعنی مستفعل فاعل مفعول مستفعل فاعل مفعول. اب دیکھیں ما ہے یا جش مستفعل شوق من فاعل اطلالو مفعول یا لی یا لن جڑے بھی آکھو جی. اد حت کے فا مستفعل رن کا وح فاعل یل واہی مفعول. سمجھا گئی جی. تیسرا عروض مجذوب ہے، مقطوع ہے، اور ضرب اس کی مثل اسی کے، اور شعر اس کا یہ ہے جی. تیسرا روز مجذوب مقطوع ہے اور ضرب اس کی اسی کی مثل ہے اور شعر اس کا ما ہے جو شوق من اطلال ادحت کی فارن کا وحی الواحد. رام نال بجرا. تو تیسرا بحر بسیط ہے، اس کا وزن جو ہے نا اصلی مستفعل فاعل مستفعل فاعل، ایک مصرع مستفعل فاعل مستفعل فاعل، دوسرا مصرع. تو اس کی جو عروض ہیں وہ ہے 3 اور ضربیں کل ہیں 6. پہلے اس کا جو عروض ہے نا وہ ہے مخبونہ، یعنی فاعل بنے گا فاعل. اس کی آگے 2 ضربیں ہیں. اول اس کی مثل ہے. اب جو ہے نا بحر بسیط کے جو بعض شعر ہیں ان میں وہ اس وزن پر آتے ہیں کہ جو آخری جز ہے وہ ہوتی ہے لیکن ہوتی بر وزن فاعل ہے، بر وزن. دوسرا اس کی جو ضرب ہے وہ ہے مقطوع، تو وہ کیا بن جائے گی؟ فعل. کیا بن جائے گی؟ فعل. اور نا فاعل ہے نا، تو جب حذف کیا تو اس کو پھر فعل کی طرف نقل کیا جی، پیچھے گزر گیا جی، اس کو فعل کی طرف نقل کیا. دوسرا عروض ہے کیا؟ منصوب، یعنی فاعل حذف. پیچھے رہ گی 3 جزیں، کون سی؟ فاعل مستفعل. بس اب اس کی آگے 3 ضربیں ہیں. اب پہلا جو ہے وہ تو یہی ہوگا مستفعل فاعل مستفعل. ضربیں 3 ہیں. پہلی مجذوب مزال، یعنی آخر میں ایک الف کا اضافہ کرنا جی. آخری ساکن سے پہلے الف کا، تو مستفعل سے یہ بن گیا جی. سنیں جی. اور دوسری اس کی ضرب جو ہے وہ اسی کی مثل ہے، اسی کی، یعنی بس پورا ہی 3 پورے ہوں گے. مستفعل فاعل. بسم اللہ. تیسری ضرب ہوگی مجذوب مقطوع. مجذوب کیا؟ مستفعل فاعل مستفعل مستفعل فاعل مفعول. وہ بن جائے گا مستفعل بن گیا تھا نا، تو پھر اس کو نقل کیا کدھر؟ اچھا. تیسرا عروض ہے کیا؟ مجذوب مقطوع. کس طرح؟ مستفعل فاعل مفعول مستفعل فاعل مفعول. آگے جو سمجھ. تو گویا کہ اس کے جو وزن ہے نا کل جس پر شعر آتے ہیں اس کے، ایک تو پورا ہوا نا، لیکن باقی جو اس کے وزن نکلے ہیں جس پر شعر آتے ہیں وہ ایک ہے مستفعل فاعل مستفعل فاعل ایک، تو دوسرا مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فعل. آگے سمجھ. آگے مستفعل فاعل مستفعل مستفعل 3.
پھر آگے مستفلن، مستفلن فاعل مستفلن مستفلان، مستفلان مستفی، مستفلان اگلا وزن کیا ہوگا؟ فاعل مستفلن مستفلن فاعل مستفلن یہ پورا ہو گیا. اگلا وزن کیا ہے؟ مستفلن فاعل مستفلن مستفلن فاعل مفعول مفعول. مستفلن فاعل مفعول مستفلن فاعل مفعول. یہ انہی وزن پر اس بحر سارے بسیط آتے کے شعر آتے ہیں. بحر بسیط کے شعر ان وزنوں پر آتے ہیں، یہ جو ابھی پڑھے ہیں جی. تو وہ جو پورا اگر ہو تو پورے وزن پر وہ ہوگا، تو وہ تو بیان نہیں کرتے، لیکن جو اس پر جو علتیں آتی ہیں شعروں پر وہ اصل بیان کرتے ہیں کہ اگر ہو تو پھر اس کے شعر اس وزن پر آتے ہیں. چلو بن